والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله الأمين المتين الكريم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والكاذبين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، مقدس لاریبہ قرآن عظیم کی 2 اور 3 آیت کریمہ سورہ یاسین کی پیش کی ہے. اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. علماء کرام کی فہرست کے تعلق سے نقیب اہل سنت حضرت مولانا شریف صاحب نقشبندی سے آپ نے اعلان سماعت فرما لیا ہے. بہرحال مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں گا. اس سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خداوند قدوس ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کثیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس نیک محفل کے عوض میں ہم سب کو تکبر، گھمنڈ، ریاکاری سے محفوظ عطا فرمائے. مبارکباد کے لائق ہیں دارالعلوم فیضان مصطفیٰ کلوہ کے ذمہ داران اور یہاں کے رہنے والے لوگ جنہوں نے الحمدللہ مختصر سے وقت میں اپنے مال دولت کو خرچ کر کے ایک بلڈنگ کو دارالعلوم کی شکل میں عوام کے سامنے رکھ لی. اور پھر دوسری بات یہ کہ مختصر سے وقت میں آپ کے دیے ہوئے پیسے سے، امداد سے، دارالعلوم سے حافظ قرآن نکلے ہیں. بس یہی آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے. اللہ رب العزت جو لوگ مدارس، مساجد کی جس طریقے سے بھی حسب توفیق کے مطابق امداد کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات درود پاک پڑھے حصول برکت کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے 2 مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. اپنے آقا کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. حضرات قرآن پاک جن بچوں نے اپنے سینوں میں رکھا ہے، میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی عظمت ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے اور قرآن پاک کا پیغام آپ کے سامنے رکھا جائے. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو. کہہ دے سبحان اللہ. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. کہہ دے سبحان اللہ. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. قرآن پاک سے محبت کرنے والے پورا مجمع کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہے قول محمد،
قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والقرآن الحکیم، اور قرآن پاک حکمت والا ہے، انک لمن المرسلین، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جس انسان نے قرآن کی تلاوت کی، جس انسان نے قرآن کو سمجھا، جس انسان نے قرآن کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، وہ برائیوں سے بچ گیا، وہ لا علمی سے بچ گیا، وہ جہالت سے بچ گیا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ کیونکہ جب ہم نے قرآن پاک پڑھنا چاہا، جب ہم نے قرآن پاک کو دیکھنا چاہا، اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک کا جو نزول فرمایا ہے، تورات آئی تو رد و بدل ہوگی، زبور آئی تو رد و بدل ہوا، انجیل آئی تو رد و بدل ہوا، یکے بعد دیگر بہت ساری کتابیں اس دنیا میں آئی، لیکن حضرات ہر ایک کتاب میں رد و بدل ہوا، لیکن الحمدللہ جب مقدس لاغبہ کتاب اللہ کا نزول رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ تحفہ دیا، جب ہم نے قرآن پڑھا، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب کو جب ہم نے پڑھنا چاہا، ہم نے دنیاوی کتابیں پڑھی، ہمیں کوئی پیغام بڑا نہیں ملا۔ ہاں جب ہم نے قرآن پاک کی ابتدا کی الحمدللہ سے لے کر والناس تک، ہمیں یہی پیغام ملا، اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن سے محبت کرنے والوں، سن لو قرآن پاک کی عظمت کیا ہے، سن لو قرآن پاک کی شان کیا ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اس کی دنیا میں بھی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، اسے قبر میں بھی روشنی ملی۔ اتنا ہی نہیں، جس نے ایک مرتبہ قرآن پاک کے ایک لفظ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اسے 70 لفظوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مدرسہ فیضان مصطفیٰ۔ آؤ دارالعلوم فیضان مصطفیٰ میں آنے والوں اور حافظ قرآن کے سروں پر جشن دستار بندی جو سجائی جائے گی، آؤ قرآن پاک کی ایک سورت، جس سورت کا نام سورہ یاسین، عام الفاظوں میں آپ پہچانتے ہو سورت کو، سورہ یاسین کی عظمت سن لیں۔ روایت کے اندر آتا ہے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا۔ ماجرا یہ دیکھا کہ ایک جنازے کو جب اٹھا کر لے جا رہے تھے اور میں ایک پیڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا جب جنازے کو لے جایا گیا، جب مرحوم کو، میت کو جب دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس لوٹے، میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا۔ ایک بچی کو دیکھا، وہ روتی روتی قبر پہ جاتی ہے، قبر کے ساتھ چپک جاتی ہے، عرض کرتی ہے اے ابا جان، جس کے سینے کے ساتھ میں لگتی تھی، آج کے بعد میں کس کے سینے کے ساتھ لگا کروں گی؟ جب بھی آپ گھر آیا کرتے تھے، میں ابا جان کہہ کر آپ کو پکارا کرتی تھی، میں آپ کی طرف دوڑی دوڑی آتی تھی، آپ میری پیشانی کو چومتے تھے، آپ مجھے گود میں اٹھاتے تھے، اے ابا جان آج میں یتیم ہو گئی ہوں، آج کے بعد میں ابا جان کس کو کہا کروں گا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ بچی واپس آئی، لوگ بھی واپس آئے، میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا۔ وہ عجیب ماجرا یہ تھا، میں نے ایک جانور کو دیکھا جاتے ہوئے، جانور کو جب دیکھا اس کی شکل کتے جیسی تھی، میں نے جب قبر کے قریب اس جانور کو دیکھا جاتے ہوئے، قبر پہ جب جانور پہنچتا ہے اچانک اس کی شکل سانپ کی بن جاتی ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں آخر ماجرا کیا ہے؟ اس مرحوم کی قبر پر مٹی کو کھودا جاتا ہے، یہ جانور جب قبر میں گھستا ہے، قبر میں گھسنے کے بعد ایک عجیب معاملہ دیکھتا ہوں۔ عجیب معاملہ یہ دیکھتا ہوں، جب یہ سانپ کی شکل میں جانور قبر سے نکلتا ہے، جب یہ گیا تھا دونوں آنکھوں کی روشنی تھی، جب یہ راستے چلا تھا کتے کی شکل تھی، قبر پہ پہنچا تھا سانپ کی شکل بن گئی تھی۔ اب میں یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک آنکھ
की रोशनी देख रहा हूँ। इस जानवर को एक आँख की रोशनी चला गई है। आखिरकार मैंने रब की बारगाह में दुआ की, ए खालिक व मालिक, ये तो बता ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है। मैंने इस जानवर को कभी कुत्ते की शक्ल में देखा, कभी सांप की शक्ल में देखा, लेकिन ये माजरा क्या है। रब तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप इस जानवर से पूछ लें, ये खुद बताएगा। इमाम शाफी फरमाते हैं मैं जानवर से बात करने लगा, जानवर बोलने लगा। मैंने जानवर से पूछा आप ये बताएं आप अपनी शक्ल को चेंज क्यों कर रहे हैं, कभी आपकी शक्ल कुत्ते जैसी क्यों बनती है, कभी आपकी शक्ल सांप जैसी क्यों बनती है। तो ये जानवर बोल पुकार उठता है, कहता है ए मुझसे सवाल करने वालों सुन लो, जब मैं रास्ते से चल के आया था मैंने कुत्ते की शक्ल इसलिए अपनाई थी ताकि लोग मुझसे डरकर वो दूर भागेंगे, मेरे करीब ना आएंगे। और मैंने सुना था गुनहगारों को गुनहगार को जब कब्र में डाला जाता है उनकी गज़ा सांप और बिच्छू बनते हैं। मैंने सुना था सांप और बिच्छू की गज़ा वो गुनहगार बनते हैं। और मैं कब्र में जब घुसा सांप की शक्ल में इसलिए गया ताकि मेरी गज़ा बने, ताकि इसके गोश्त को नोचा जाए, ताकि इस मुर्दे को खाया जाए। लेकिन अजीब मामला ये देखा, जब मैं ये कब्र में पहुंचा अचानक इसकी कब्र रोशन होगी। कह दे सुभान अल्लाह। अचानक इसकी कब्र रोशन होगी। और जब मैंने क्या देखा, मैंने इसको डसना चाहा लेकिन अचानक मेरे चेहरे पे थप्पड़ रसीद हुआ। मैंने सोचा आखिर ये माजरा क्या, इसने ये नेक अमल कौन सा किया। तो आखिरकार अल मुख्तसर नेक अमल रब की तरफ से ये पैगाम मिला, ए इसकी तरफ नोचने वाले जानवर ये गुनहगार नहीं है, ये नेककार है। पूछा गया अब इसने नेक काम किया क्या, ये नेककार बना कैसे। रब की तरफ से हुक्म हुआ पूरी उम्र इसने एक मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत की थी। एक मर्तबा पूरी उम्र में सिर्फ एक मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत की थी। ए मुसलमान, ए दारुल उलूम फैजान मुस्तफा की कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कुरान पाक से मोहब्बत करने वालों, हाफिज कुरान से मोहब्बत करने वालों, आलिम दीन के हाथों को चूमने वालों, आलिम दीन से मोहब्बत करने वालों, अब जरा गौर करें पूरी उम्र में मुकद्दस लारिबा की एक सूरत की तिलावत करने वाले को अगर कब्र में रोशनी मिल सकती है जो है कुर्बानियां दी अपने वन्नास की सीन तक पूरे 30 पारे दिल में रखने वाले का मकाम कितना बुलंद है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बहरहाल वक्त मुख्तसर था।